السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے جس انسان کے اندر رحم ڈالا ہے وہ بڑا قیمتی انسان ہے۔ جس کے اندر انسانیت کا احساس نہیں وہ انسان نہیں، جس انسان کے اندر انسانیت کا درد نہیں وہ انسان نہیں، جس انسان کے اندر دوسرے انسان کا دکھ نہیں وہ انسان نہیں۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفہوم حدیث کا کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم ہے، تو جب جسم کے کسی سے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا دوسرا حصہ بھی دکھنے لگتا ہے۔ تو مسلمانوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ یرموک کے موقع پر جب ایک صحابی نے شہادت سے قبل پانی مانگا، ان کو پیاس لگی، پانی مانگا، پھر اس کے بعد تھوڑی آگے سے آواز آئی پانی، پھر تیسرے صحابی نے بھی پانی مانگا۔ تو جب پانی پلانے والے جو تھے یرموک کے موقع پر، جن کی خدمت تھی پانی پلانا، تو ان میں سے پانی جب بھرا گلاس میں پانی لے کر آئے پہلے صحابی کے پاس جنہوں نے پانی پہلے مانگا تھا، تو جب پانی دینے لگے تو آگے سے تھوڑی آواز آئی پانی، تو انہوں نے کہا پہلے آپ آگے والے کو پانی پلا دیں۔ پھر جب وہ آگے والے کو پلانے گئے تو پھر آواز آئی تیسرے بندے کی پانی، تو دوسرے والے صحابی نے کہا کہ آگے والے کو پانی پلا دو۔ ایک دوسرے کا احساس اتنا زیادہ، پیاس خود کو لگ رہی ہے لیکن کہہ رہے پانی کی آواز آتی تو پہلے ان کو پلائے، دوسرے کو پانی پیش کیا تو ان کو آواز آگے سے آئی تو کہہ رہا ان کو پانی پلائے۔ جب وہ پانی تیسرے کے پلانے گئے تو اتنے میں کیا ہوا، تیسرے جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے، شہادت پا چکے تھے۔ جب وہ دوسرے کے پاس آئے پانی پلانے تو دوسرے بھی شہادت پا چکے تھے۔ جب پہلے کے پاس پانی واپس لے کر آئے تو وہ بھی شہادت پا چکے تھے۔ تو اتنا ایک دوسرے کا احساس تھا انہوں نے کہ آخری وقت ہے، شہادت کا وقت ہے اور پانی کی طلب ہے بہت زیادہ، لیکن پیاس جب دوسرا بھائی پانی کے لیے پکارتا ہے تو کہتے ہیں پہلے ان کو پانی پیش کرو، پھر دوسرے کو پانی پیش کیا، وہ کہتے ہیں تیسرے کو پانی پیش کرو۔ اتنا زیادہ احساس تھا۔ اور ایسے ہی ایک دفعہ ایک صحابی کے سیری آئی تو انہوں نے کہا فلاں پڑوسی کو دیا ہو، دیکھو بھوکے نہ ہو۔ ایسے چکر لگا کے 7 گھروں میں واپس کر کے اس صحابی کو واپس وہ سیری واپس آ گئے۔ اتنا زیادہ احساس تھا۔ ہمارے اندر احساس ہے کہ نہیں؟ یہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دے سکتا ہے کہ میں تو رات کو پیٹ بھر کے سو رہا ہوں، میرے بچے تو پیٹ بھر کے سو رہے ہیں، اور میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو بھائیو، ہمیں چاہیے ہم دوسرے انسان کا احساس کریں۔ اللہ پاک قیامت میں فرمائے گے اپنے بندے سے کہ میں دنیا میں تجھ سے پانی مانگا، تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، اور میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ، آپ تو کھانے سے پاک ہے، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا؟ آپ تو پینے سے پاک ہے، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا؟ آپ تو بیماری سے پاک ہے، میں آپ کی عادت کیسے کرتا؟ اللہ فرمائے گے اگر تو میرے فلاں بندے کو پانی پلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا، تو میرے فلاں بندے کو کھانا کھلاتا تو ایسا ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو میرے فلاں بندے کو کی عادت کرتا، وہ بیمار تھا تو ایسے ہی جیسے میری عادت کی۔ دیکھیں، بندے کے ساتھ خیر خواہی کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے بندے کو کھانا کھلانے کو اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ اتنا اللہ کو انسان محبوب ہے، اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، سارا رزق یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جان اللہ کی دی ہے، یہ آنکھیں اللہ کی دی ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جب چاہے لے بھی سکتا ہے وہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے اندر احساس پیدا کریں، دوسرے کا دکھ پیدا کریں۔ حضرت آپ نے سنا ہوگا ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کے بارے میں ایک کو کہا کہ مجھے کنواں چاہیے، وہاں کا پانی میٹھا ہے، اور جو ایک کنواں دلائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو مکے سے لوگ آتے تھے مدینہ منورہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ اگر میں کنواں آپ کو خرید کے دے دوں کہ میرے لیے بھی یہ بشارت ہوگی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی یہ بشارت ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کے دے دیا، آج بھی لوگ اس کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ تو بھائیو، ہمیں چاہیے ہم ایسا کام کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اگر کسی جگہ ہم راستے میں کسی جگہ ہم پانی کی بوتل لگوا دے یا پانی کا نلکا لگوا دے
یا پانی کا کوئی کنواں کھدوا دے تاکہ آنے جانے، یا پانی کا کوئی مٹکا بھر کے رکھ دے تاکہ آنے جانے لوگ پانی پیے، تو ہمارے لیے باعث اجر ہے۔ ایسے چرند پرند ہوتے ہیں، ان کے لیے اوپر چھت پہ کچھ روٹی رکھوا دے، کچھ رکھوا دے تاکہ جانور پرندے کھائے گے تو اللہ کو یہ پسند ہے، بڑا ہی پسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم انسانوں کے ساتھ خیر خائی کریں، اوروں کے بارے میں اچھا مثبت سوچے، اوروں کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی مزیدار اور جاندار اور شاندار اللہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔